محرم الحرام کے اس سیریز میں ہم نے اب تک جو بھی بیان کیا اسے نہایت سادہ اور عام فہم انداز میں بیان کیا ہے، لیکن میں پورے یقین اور دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے بیان کردہ واقعے کی مضبوط اور تاریخی دلیل موجود ہے۔ ہمارا مقصد روایتی قصہ گوئی اور مبالغہ آرائی سے بچتے ہوئے اعتدال کے ساتھ آپ تک اصل حقائق پہنچانا ہے۔ شہدائے اسلام کی قربانیوں کا یہ سفر یکم محرم کو امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت سے شروع تو ہوتا ہے، لیکن یوم عاشورہ پر آ کر ختم نہیں ہوتا۔ ان پاکیزہ ہستیوں نے دین کے بقا کے لیے خاک اور خون میں غلطہ ہونا بخوشی گوارا کیا، جس پر کسی نے کیا خوب کہا ہے: بنا کردند رسم بخون و خاک غلطی دن، خدا رحمت کند این عاشقان پاک طینت را۔ اسی سچائی اور وفا کی تلاش میں جب ہم میدان کربلا کی جانب بڑھتے ہیں تو شب عاشورہ کا وہ رلا دینے والا منظر سامنے آتا ہے، جب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ پر یہ عقدہ کھل چکا تھا کہ یہی وہ زمین ہے جہاں شہادت مقدر ہے، تو آپ نے رات کے وقت اپنے مختصر قافلے کو ایک خیمے میں جمع کیا۔ آپ نے فرمایا: دشمن کو صرف میری جان مطلوب ہے، آپ سب میری آنکھوں کے تارے ہیں، میں آپ کو بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر یہاں سے چلے جائیں، مجھے اس پر کوئی رنج نہیں ہے۔ یہ کہہ کر امام نے خیمے کا چراغ بجھا دیا تاکہ جانے والے کو کوئی شرمندگی محسوس نہ ہو، لیکن جب چراغ دوبارہ روشن ہوا تو کوئی ایک شخص بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا، سب نے اپنے امام پر جانے نچھاور کرنے کا اٹل فیصلہ کر لیا تھا۔ سامعین کرام، جب وہ چراغ دوبارہ روشن ہوئے جب وہ چراغ روشن ہوا تو اس خیمے میں صرف ہاشمی شہزادے ہی نہیں تھے، بلکہ اصحاب حسین رضی اللہ عنہ کی وہ قدسی جماعت بھی تھی جن کا تذکرہ بغیر کربلا کی تاریخ ادھوری ہے۔ میرے لیے بھی یہ بڑا مشکل ہے کہ اپنی محدود مصروفیات میں تاریخ کے ہر شہید کا مفصل احاطہ کر سکوں، تاہم ان غیر ہاشمی جانثاروں کو کیسے بھلایا جا سکتا ہے؟ ذرا حبیب بن مظاہر کو دیکھیے، جو ضعیف العمری کے باوجود نوجوانوں کے شانے سے شانہ ملا کر لڑے، یا زہیر بن قین جنہوں نے دنیاوی مال و متاع چھوڑ کر امام کے قدموں میں کٹ مرنا قبول کیا۔ ان اصحاب باوفا نے اپنے خون سے یہ ثابت کر دیا کہ جب تک ان کے جسموں میں جان باقی ہے، دشمن آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ ان سچے عاشقوں کی یکے بعد دیگرے شہادت کے بعد اب باری آل ابی طالب کی تھی۔ پچھلی اقساط میں ہم نے غازیان کربلا کے جن پہلوؤں کو چھیڑا وہ دراصل اسی وسیع پیغام کا حصہ ہیں، اور خصوصاً چوتھی قسط میں ہم نے حضرت ام البنین رضی اللہ عنہا کی جس عظیم تربیت کا تذکرہ کیا تھا، آج عاشورہ کے دن اس کا سب سے روشن نمونہ سیدنا غازی عباس علمدار کی صورت میں موجود تھا۔ جب قافلے کے تمام جوان راہ جنت کے مسافر بن گئے تو عباس باوفا میدان میں جانے کی اجازت طلب کرنے کے لیے امام کے سامنے کھڑے ہوئے۔ وہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے لیے محض بھائی نہیں بلکہ ایک مضبوط ڈھال تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بھائی، تم میرے والد بزرگوار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شبیہ ہو، تمہیں جنگ میں جانے کی اجازت دینے میں حسین کا کلیجہ پھٹتا ہے۔ تب اس سے پیکر وفا نے عرض کی: بھائی جان، خیموں میں بچے پیاسے ہیں، میں تو بس فرات سے مشکیزہ بھر لانا چاہتا ہوں۔ امام کی اجازت ملتے ہی غازی عباس نے شجاعت حیدری سے ظالموں کی صفوں کو الٹ کر رکھ دیا۔ وہ لبے دریا پہنچے، مشکیزہ بھرا، پیاس کی شدت سے حلق میں کانٹے پڑ چکے تھے، لیکن پانی کی لہروں کو دیکھ کر بھی ایک قطرہ پینا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ حسین پیاسے تھے تو بھائی ان سے پہلے پانی کیسے پی سکتا تھا؟ جب وہ مشکیزہ بھر کر واپس پلٹے تو ایک ظالم کے تیر نے مشکیزہ کو چھید دیا اور سارا پانی بہہ گیا۔ بالآخر علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا یہ لاڈلا دشمنوں کے نرغے میں تنہا بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گیا۔ غازی عباس کی اس عظیم قربانی نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ اسی اثنا میں مقتل کے اس دردناک منظر نامے میں ایک اور رقت انگیز لمحہ ابھرا۔
سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ جو شدید علالت، کمزوری اور پیاس سے نڈھال تھے، اپنے چچا کی شہادت پر تڑپ اٹھے۔ وہ بھی خیمے کی ٹیک چھوڑ کر لڑکھڑاتے ہوئے میدان کارزار کی طرف چل پڑے۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے سینے میں بھی حق کے دفاع کے وہی تڑپ موجود تھی جو ان کے والد کے دل میں تھی، لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے فوراً آگے بڑھ کر انہیں تھام لیا اور خیمے کی طرف واپس لاتے ہوئے فرمایا، بیٹا تم نہ جاؤ، ہمارے قافلے میں بچ جانے والے تم آخری مرد ہو۔ اب یہ خواتین، یہ خاندانی وقار اور یہ لوٹا ہوا قافلہ اللہ کے بعد صرف اور صرف تمہارے حوالے ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ہی ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو آگے بڑھائے گا۔ اس نازک ترین لمحے میں امام نے نسل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کر لیا، اور امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے وہ امانت اس کمال صبر سے اٹھائی کہ قیامت تک کے لیے سادات کی بقا کا سامان کر دیا۔ لائک اینڈ سبسکرائب پلیز۔